اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہم بات کریں گے آج شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ شہزادی کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے مشن میں یعنی شریکت الحسین ہیں، اور کیسے کربلا کے واقعات کے بعد تمام ان خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ شہزادی کے کس طریقے سے کون کون سے القاب ہیں اور شہزادی کو کن کن القاب سے نوازا جاتا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب ملت، زیغم ہند، ایک بہترین اوریٹر، اور نہ صرف اسلامیات پہ بلکہ دین و دنیا کے تمام امور پر، تمام علوم پر جو دسترس رکھتے ہیں۔ ہماری مراد ہے عالی جناب عزت مآب حبیب حیدر آبدی صاحب، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس وسیع موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارکباد، یہ آج بہترین موقع بھی ہمارے لیے۔ جی آج اس خوبصورت موقع پر گفتگو کرتے ہیں شہزادی کے بارے میں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ یوں تو تعارف بہت اہم ہے، کس طریقے سے تعارف کرایا جائے اس دنیا کے لیے، کیسے وہ تمام خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عالم انسانیت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع پر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جی، آپ کا یہ مکمل تعارف نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کی نواسی ہیں یا امام حسین امام الحسنین کی بہن ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دختر ہیں، مولا علی کی بیٹی ہیں، بلکہ آپ کا مکمل تعارف یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کو بچایا ہے، آپ نے رسول اللہ کے مشن کا تحفظ کیا ہے، جزاک اللہ، اور آپ نے جو روح اسلامی ہے اس کو بچا لیا ہے طاغوت وقت سے۔ اور میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا محاذ، جی، کربلا کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء، ان کی جو محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، جی، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو بچانے کا نام کربلا ہے۔ بے شک۔ اور کربلا وہ ادارہ ہے، کربلا وہ مدرسہ ہے جس میں تمام اسلامی قدریں، اسلامی اصول پناہ لیتے ہیں۔ بے شک۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے اس ادارے کا تحفظ کیا ہے، اور کربلا کا محاذ امام حسین نے نہیں جیتا، کربلا کا محاذ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جیتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیونکہ ہر تحریک کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک خون، ایک لہو، اور دوسرا پیغام۔ بے شک۔ لہو کی ذمہ داری 72 کے حق میں، اور پیغام کی ذمہ داری جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حق۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ انقلاب کربلا جو انقلاب اسلامی ہے، بے شک، جو انقلاب در انقلاب ہے، جس نے انقلاب اسلامی، انقلاب مصطفی اور اسلام مرتضوی کا تحفظ کیا ہے، وہ انقلاب کربلا، اس کو بچانے والی خاتون کا نام جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اور آپ انسانیت کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، جی، جتنے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں جنہوں نے اصول حق اور انصاف کی پاسداری کے لیے قیام کیا ہے، جی، جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے نسوانیت کے سر پر تاج رکھا ہے عظمتوں کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جناب زینب نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ صرف مرد پر ہی واجب نہیں ہے کہ وہ حق کا دفاع کرے، بلکہ عورت پر بھی واجب ہے کہ وہ حق کا دفاع کرے۔ بہت خوبصورت بات۔ لیکن جناب اب یہاں سے اگر ہم بات کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو کردار پیش کیا کہ آج کے اس پس منظر میں ان تمام خواتین کے لیے کیسے مشعل راہ ہیں؟ ایسے مشعل راہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ قربانی پیش کی ہے جی، اسلام اور انسانیت کے لیے جو تاریخ بشریت میں کسی خاتون نے پیش نہیں کی۔
وہ کردار پیش کیا جناب زینب کہ آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، آپ بھوکی رہیں، آپ پیاسی رہیں۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین نے جو قربانیاں دی ہیں، آپ نے بھی وطن ترک کیا، آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، آپ نے غم سہے، آپ نے دیکھا اپنے اصحاب کو قتل ہوتے ہوئے، آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ بے شک۔ لیکن عصر عاشور امام حسین کے قتل کے بعد اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے مصائب ختم ہو گئے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ امام حسین کے مصائب میں تو شریک رہیں، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے لے کے مدینہ اور مدینے سے لے کے پھر شام تک جزاک اللہ۔ آپ نے مصائب مسلسل پیہم مصائب برداشت کیے ہیں۔ یہ وہ کارنامہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں، بے یہ شک۔ نور الہی ہے جو پیکر بشریت میں جلوہ گر تھا۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک خاتون جس کا دل اتنا کمزور ہوتا ہے، نسوانیت جو ایسے مواقع پر ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، جناب زینب جرتوں کا وہ آسمان ہے، واہ 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 واہ۔ جناب زینب استقلال اور عزم کا وہ بحر بے کراں ہے کہ سطوت شاہی اور طاغوت وقت جزاک اللہ۔ اس انقلاب کے اور نوح کے طوفان میں بہہ کر رہ گئے، جس نے غرق کر دیا سطوت اور طاغوت وقت کو۔ واہ۔ سیاست کے طویل ہاتھ 72 کے لہو کو کربلا کی ریتی میں پاٹ دیتے اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ بے شک بے شک۔ واہ۔ جناب زینب کی عظمت یہ ہے، آپ کا کردار یہ ہے کہ 72 کے لہو کو جناب زینب کے خطبوں کی روانی نے پوری کائنات کے اندر منتشر کر دیا، اور بے شک۔ لہو کے وہ قطرات نوح کا طوفان بن گئے جس میں طاغوت وقت ڈوب کر رہ گیا، غرق کر دیا، جس نے ظالم کے چہروں کو بے نقاب کر دیا، جس نے ہنگامے مچا دیے، اور یزید کے چہرے کے آگے پڑی ہوئی اس نقاب کو کھینچ لیا جناب زینب نے، جس کے پیچھے ابو سفیان کا طاغوتی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ واہ۔ یہ ہے جناب زینب کا کردار کہ امام حسین کے بعد جناب زینب جناب عباس بن گئیں، سبحان اللہ سبحان اور جناب زینب وہ واحد خاتون ہے کہ امامت جس کو وصیت کر رہی ہے۔ اللہ۔ واہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امامت جس کو وصیت کرے اس کا نام جناب زینب ہے، ورنہ امام کو وصیت کرتا ہے۔ امام نے صرف امام زین العابدین کو وصیتیں نہیں کی، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بے وصیت، شک۔ جس طریقے سے رسول اللہ نے وصیتیں کی تھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، واہ۔ اور مولا علی سے یہ فرمایا تھا رسول اسلام نے اپنے آخری وقت میں کہ علی میں نے کچھ رموز فاطمہ کے حوالے کیے ہیں، واہ۔ اور میرے مرنے کے بعد فاطمہ وہ رموز تمہارے حوالے کر دے گی۔ یہ ہے جناب زینب کا، جناب فاطمہ الزہرا کا کردار اور آپ کی عظمت کہ مولا علی سے فرما رہے ہیں رسول اللہ کہ میں نے کچھ راز بیان کیے ہیں فاطمہ کو، فاطمہ میرے مرنے کے بعد وہ راز تم سے بیان کریں گے۔ واہ واہ۔ یعنی امانتیں حوالے کی رسول اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور آپ کے مرنے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا نے وہ امانتیں مولا کائنات کے حوالے کی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ سرکار اب یہاں پہ مطلب جیسے آپ نے آغوش کی بات کی کہ ظاہر سی بات ہے کہ آغوش جس کی میں پروردہ، جس میں تعلیم کردہ شخصیتیں جب نکھرتی ہیں تو وہ تربیت کا کیا انداز رہا ہوگا جناب زینب سلام اللہ علیہ؟ جس طریقے سے رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو پالا اور آپ کی تربیت کی، جی۔ جس طریقے سے رموز رسالت آپ نے حسنین کریمین کے حوالے کیے، اسی طریقے سے آپ نے رموز جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے سلام اللہ علیہ حوالے کیے ہیں۔ یہ آپ کی عظمت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بڑا اہم نقطہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہر امام کا ایک ہی بیٹا امام ہوا ہے، جی۔ ہر امام کا ایک ہی بیٹا امام ہوا ہے، لیکن مولا علی کے جناب فاطمہ الزہرا کے دو بیٹے ہیں اور دونوں امام ہیں۔ بے شک۔ یہ عظمت ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، مولا کائنات کی نہیں، مولا کائنات کے اور بھی بیٹے تھے مگر وہ امام نہیں، لیکن کیونکہ جو بیٹے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تھے واہ 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 واہ، وہ امام تھے۔ اگر 3 ہوتے، اگر جناب محسن زندہ رہتے تو وہ بھی امام ہوتے، اگر 4 بیٹے ہوتے تو وہ بھی امام ہوتے، 5 بیٹے ہوتے تو وہ بھی امام ہوتے۔ یہ ہے
کیونکہ آپ مصدر ولایت ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، بے شک، آپ مصدر امامت ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو جب امام حسن اور امام حسین جو جناب فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ معصوم امام ہیں، جی تو جب انہی فاطمۃ الزہرا کی بیٹیاں ہوں، جناب زینب ہو اور جناب ام کلثوم ہو، تو آپ کو بھی عصمت سے خارج نہیں سمجھا جا سکتا، واہ 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 واہ، کیونکہ عصمت کے مراتب ہیں، آپ عصمت کے درجات ہیں۔ 14 معصومین کے علاوہ بھی ہستیاں ہیں جو معصوم ہیں، جی انبیاء کرام ہیں، پیغمبر ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، اولیاء ہیں، وہ محفوظ ہیں، وہ درجات ہیں، وہ سب درجات کے ہیں الگ عصمت الگ۔ کے۔ سبحان اللہ، تو جناب زینب، یہ غلط فہمی ہے کہ جناب زینب صاحب عصمت نہیں ہے، یہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ صاحب عصمت نہیں، کیونکہ آپ نے القاب کی بات کی تو ایک بہت اہم ترین آپ کا لقب ہے عالمائے غیر معلمہ، یعنی وہ عالمہ جس کا کوئی استاد نہ ہو، واہ واہ جس کو واہ کسی نے پڑھایا نہ ہو، یعنی جناب زینب وہ ہیں جس کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، جیسے پیغمبروں کو، جیسے نبیوں کو، جیسے اولیاء اللہ کو، جیسے ائمہ علیہم السلام کو پروردگار عالم نے پڑھا کے بھیجا، اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھی پروردگار عالم نے پڑھا کے بھیجا، واہ اسی واہ، لیے وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ زینب انتی عالمہ غیر معلمہ، کہ زینب تو عالمہ غیر معلمہ ہے، تجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ واہ 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 واہ، تو اس سے عورتوں کا، خواتین کا وہ حق بھی واضح ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے عورت کو یہ حق کے برابری بخشا ہے، بے شک، ایسا نہیں ہے کہ مرد افضل ہے، کہ اگر مرد صاحب عصمت ہو سکتا ہے تو عورت بھی صاحب عصمت ہو سکتی ہے، بے شک، اگر مرد نبی ہو سکتا ہے اور اس پر وحی نازل ہو سکتی ہے تو پھر کچھ خواتین بھی ایسی ہیں جن پر پروردگار عالم وحی نازل فرماتا تھا، قرآن مجید کے اندر موجود کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل فرمائی۔ بے شک، تو انبیاء کی عظمت کیا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اسی طریقے سے خواتین بھی کچھ ایسی ہیں جی جن پر پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی ہے۔ ام موسیٰ کے لیے فرمایا، سبحان اللہ، اسی طریقے سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جو فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ بے شک۔ اب ناظرین کے لیے ایک بہت اہم یہ ہے کہ اگر ہم ان تمام خواتین کا تذکرہ کریں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو کردار ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ شریکت الحسین بھی کہلائی جاتی ہیں، یہ ایک لقب بھی ہے، جی، تو شریکت الحسین کہنے کا مقصد کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار کربلا سے شروع ہوتا ہے یا اس سے پہلے سے ہے؟ نہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اس کے پہلے سے ہے، اس لیے کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جملہ صفتوں کے تسلسل کا نام ہے۔ واہ، جناب زینب جس طریقے سے جناب عباس مولا کائنات کی صفتوں کے تسلسل کا نام ہے، جس طریقے سے جناب فاطمۃ الزہرا رسالت مآب سرکار دو عالم طٰہٰ یاسین مزمل و مدثر کی جملہ صفتوں کے تسلسل کا نام ہے، واہ واہ واہ، اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جملہ صفتوں کے تسلسل کا نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب فاطمۃ الزہرا ایک مکمل نمونہ عمل ہے خواتین کے لیے کہ بیٹی کیسی ہو جناب فاطمۃ الزہرا کی، مثالی بیوی کیسی ہو جناب فاطمۃ الزہرا کی طرح، ماں کیسی ہو، مثالی ماں کیسی ہو جناب فاطمۃ الزہرا کی۔ اب آپ بہن نہیں ہیں کیونکہ آپ کا کوئی بھائی نہیں تھا، یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ جناب زینب مکمل کردار ہے، جی جس طریقے سے جناب زینب کو رسالت سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور رسول اللہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھی جناب فاطمۃ الزہرا سے جدا نہیں کیا جا سکتا، وہ ان کا ٹکڑا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو ان سے جدا کر دیں گے تو پھر جو نسوانیت کے لیے اہتمام مشیت ہے ہدایت کا وہ بھی ناقص ہو جائے گا۔ واہ واہ، کامل بہن کیسے ہو، کامل بہن کیسے ہو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھو، کیونکہ وہ جناب فاطمہ الزہرا کی جملہ صفتوں کے تسلسل کا نام ہے، واہ 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 واہ، تو آپ کا کردار پہلے سے ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین کا مشن مکمل نہیں ہو سکتا تھا اگر جناب زینب کے خطبات نہ ہوتے، آپ کی تحریک نہ ہوتی، آپ کی قربانیاں نہ ہوتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ چادریں چھننے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو مرنے نہیں دیا، آپ نے اپنے آپ کو زندہ رکھا تاکہ امام حسین کی مشن کی تکمیل ہو سکے۔ واہ واہ واہ، یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔
آغا پھر وہی بات میں اس گفتگو کی طرف آ رہا ہوں کہ جیسا کہ آج کے اس پس منظر میں دیکھا جائے کہ بہت ساری چیزوں کی پریشانیاں دشواریاں ہیں خواتین کے لیے، اور ایک ایسا سمبل چل رہا ہے کہ خواتین کے جب کردار کی بات آتی ہے، ان کے تمام سپورٹنگ کی بات آتی ہے، تو ایک طرف پرچم یہ بلند ہوتا ہے کہ نہیں، خواتین نسواں کے ایک الگ طرح کے حقوق ہونا چاہیے۔ اسلام نے بعنوان شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کس طریقے سے اس نسوانیت کو ایک ایسا تحفظ بخشا ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار سے ہم کیسے منسلک کریں گے اس کو؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ حق پرستی کیا ہے خواتین کے لیے، کس طریقے سے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی تھیں، آپ امام وقت کا ساتھ دے رہی تھیں۔ بے شک، یہ نہیں کہ ایک بہن ایک بھائی کا ساتھ دے رہی ہے کہ ایک بہن کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ بھائی کی نصرت کرے اور مدد کرے، نہیں، صرف یہ نہیں تھا، بلکہ آپ جانتی تھی کہ آپ امام وقت ہیں، اور ہر مرد اور عورت پر واجب ہے کہ وہ امام وقت کی نصرت کرے، بے شک، وہ دین اسلام کی نصرت کریں۔ تو حق پرستی سب سے بڑا درس جناب زینب دیتی ہیں، اور خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ حق پرستی کیا ہے، پروردگار عالم کی عبادت کیا ہے، آپ نے کس طریقے سے عبادت کی ہے، اور کیسے اس میدان میں مثال بنی ہے خواتین کے لیے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پسِ گردن، لیکن پھر بھی جناب زینب کی نماز شب بھی قضا نہیں ہو رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ آزاد کی عبادت اور ہوتی ہے، قیدی کی عبادت اور ہوتی ہے، جو بھوکا ہوتا ہے اس کی عبادت اور ہوتی ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کی عبادت اور ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیمار کی عبادت اور ہوتی ہے۔ مولانا وقت بریک کا ہے، بریک کے بعد یہ گفتگو۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے بریک کا، بریک کے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی خیر مقدم کرتا ہے خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور ہمارے ساتھ ہے مولانا حبیب ملت علی جناب مولانا حبیب حیدر عابدی صاحب، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے سلسلے میں، ان کے کردار کے بارے میں۔ اگر ہم بات کریں آج کے اس پس منظر میں، خاص طور سے معاشرے میں اور سماج میں تمام طرح کے رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، شہزادی سلام اللہ علیہ کے کردار سے ان رشتوں کے عنوان کو کیسے جوڑا جائے، اور کیسے ایک شرعی جو معاشرہ ہے یا اسلامی معاشرہ تشکیل کیا جائے؟ دیکھیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار خواتین کے لیے مثالی کردار ہے۔ بے شک، آپ یہ دیکھیں، آج کے اس ماحول میں انسان صرف اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، جی، لیکن جناب زینب کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھتیجوں کو بھی ایسے پالا واہ، کہ وہ جناب زینب کی موجودگی میں ماں کو ماں نہیں کہتے تھے، یعنی جناب زینب ان کی ماں ہیں، جناب علی اکبر ان کو ماں کہتے ہیں اور ماں سمجھتے ہیں، جناب قاسم جو یتیم ہے، یتیم بھتیجے کو ایسے پالا کہ ان کو یتیمی کا احساس نہیں ہوا۔ اون و محمد کو شاید اتنی محبت نہیں دی ہوگی جناب زینب نے جتنی محبت اپنے یتیم بھتیجے جناب قاسم علیہ السلام کو دی تھی۔ جناب علی اکبر کو پالا، جناب عباس کو پالنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ واہ، تو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کربلا پال کے دی ہے واہ، 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 جناب زینب سلام بہت اللہ اچھا علیہ، جملہ، سبحان اللہ، کربلا پال کے زمانے کو دی ہے واہ، واہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کٹے ہوئے سر آئے نا زندان میں، تو خواتین نے یہی پوچھا
جب جناب علی اکبر کا سر آیا تو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی ماں کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جناب زینب جو تھیں وہ مرکز ہیں، بے شک، تو کبھی ان کی موجودگی میں جناب زینب موجود ہیں تو وہی ماں ہیں، یہ ان کا پیار تھا۔ جناب علی اکبر آتے ہیں تو اجازت جناب زینب سے سب سے پہلے لیتے ہیں، جناب عباس آتے ہیں اجازت جناب زینب سے لے رہے ہیں، جناب قاسم آتے ہیں تو سب سے پہلے جناب زینب سے اجازت لے رہے ہیں، ماں سے بعد میں لے رہے ہیں، اپنے جو حقیقی ماں ہے، جی، لیکن پہلے جناب زینب سے۔ جناب زینب نے ان کو پالا ہے، تو کس طریقے سے گھرانے کو جوڑ کے رکھا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک درس جناب زینب کا کہ اسلام کے اندر یہ ضروری ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ جی، جہاں مردوں پر حقوق واجب ہیں بیویوں کے، وہاں بیوی پر بھی حقوق واجب ہیں۔ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، مولا کائنات کی بیٹی ہیں، آپ شریکت الحسین ہیں، جی، لیکن پھر بھی جب مدینے سے جا رہی ہیں تو آپ کے شوہر جناب عبداللہ ہیں، ان کے پاس آتی ہیں۔ اور جملہ ہے جناب زینب کا بڑا خوبصورت، جناب زینب کہتی ہیں کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے عبداللہ، ایک بات آپ سن لیجئے، آپ کے حکم کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور حسین کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ یہ جناب زینب کا جملہ ہے کہ آپ کی پرمیشن کے بغیر، آپ شوہر ہیں ہمارے، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ نکالا جائے، تو آپ کی اجازت کے بغیر میں جا نہیں سکتی اور حسین کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ واہ 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 واہ، تو آپ نے پرمیشن لی ہے کیونکہ آپ نمونہ عمل ہے خواتین کے لیے، بے شک، آپ نے اجازت لی اور اجازت دی جناب عبداللہ نے، اور اپنے بچوں کو حوالے کر دیا واہ واہ واہ، کہ ایک کو میری جانب سے اور ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا روز عاشور۔ یہ ان تمام خواتین کے لیے ایک مثال ہے کہ جو واقعی میں اپنا کردار ایک شوہر کے ساتھ کس طریقے سے برتاتے ہیں۔ جی، سبحان اللہ۔ اور کس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جناب زینب نے نہ صرف اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا، بلکہ آپ بہت بڑے دولت مند کی بیوی ہیں۔ جناب عبداللہ کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں ہے، اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو مملکت شام تک کو قرضہ دیتے تھے۔ واہ، کتنی جاگیریں اور کتنی زمینیں، اور بہت کامیاب بزنس مین تھے جناب عبداللہ۔ سرکار اگر ہم اب وہی رشتوں کی بنیاد کی بات کریں کہ اکثر اب ہم اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں بالکل قریبی ہیں، سگا، کس طریقے سے جناب عباس کے ساتھ شہزادی کا رویہ تھا، اور کیسے ایک بھائی اور بہن کی محبت امام حسین سے سامنے تمام ذاکرین علماء اور خطباء اس کو بیان کرتے ہیں۔ مولا عباس کے ساتھ ایک بہن بھائی کے رشتے کو اگر ہم دیکھیں، کیونکہ جب بھی جناب عباس نے کہا ہے شہزادی کا ہے، لیکن شہزادی کا رشتہ ایک بھائی کے بنسبت کیسا تھا؟ دیکھیے تاریخ میں تو یہی ملتا ہے کہ جناب زینب کیونکہ بہت بڑی تھیں جناب عباس سے عمر میں، تو ایک طرح سے انہوں نے بہن کی طرح نہیں پالا تھا، بلکہ ایک ماں کی طرح جناب عباس کو پالا تھا، جیسے ماں ایک بچے کو پالتی ہے، کیونکہ آپ کی عمر میں تقریباً 26-27 سال کا فرق ہے جناب عباس کے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عمر میں، تو ایک ماں کی طرح انہوں نے جو ہے پالا تھا جناب عباس کو، اور جناب عباس بھی ماں کی طرح عزت کرتے تھے۔ جس طریقے سے رسول اللہ اپنی بیٹی کی عزت ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ان کی ماں ہو، فاطمہ انتی ام ابیہا، تو میری ماں ہے، اسی طریقے سے امام حسین اور جناب عباس بھی سبحان اللہ، بہن کی طرح تعظیم نہیں کرتے تھے، ماں کی طرح تعظیم کرتے تھے جناب عباس علیہ السلام۔ اور جناب آپ دیکھیں کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے بھی یہ کہا کہ میں تمہیں بیٹا سمجھ کے جو ہے کربلا میں قربان کر رہی ہوں جناب عباس کے لیے، تو وہ آپ کی ماں ہے ایک طرح سے۔ اگر ہم اب ہم اس زاویے سے بھی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے شہزادی سلام اللہ علیہ نے واقعہ کربلا کے بعد جو خطبات دیے ہیں، کہ خاتون کے جو تقریر ہوتی ہے اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، لیکن جسے ریولٹ آیا تو جناب شہزادی کونین نے ان خطبات کو کس طریقے سے دیا اور کیسے اس پورے مشن کو آج پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد جب آپ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا ہے مسجد کے اندر، تو بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، وہی انداز خطابت،
وہی جیسے رسول اسلام نے فرمایا نا کہ اوتی تو جوامی الکلم، کہ ہمیں یہ پروردگار عالم نے صلاحیت عطا کی ہے کہ ہم بہت وسیع مفہوم کو بہت مختصر جملوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو جب جناب فاطمہ الزہرا نے خطبہ دیا تو لگ رہا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، وہی جملے، وہی انداز خطابت، کیونکہ رسول اللہ کا ایک مخصوص انداز خطابت ہے جی جو جناب فاطمہ الزہرا کو ملا، اور جناب فاطمہ الزہرا کے بعد وہی انداز خطابت امام حسین کو ملا۔ واہ، تو ایک تو رسول اللہ کی خطابت کی روش ہے، اور دوسری جانب مولا کائنات کی خطابت کی روش ہے۔ سبحان اللہ، تو مولا کائنات کے بعد امام حسن رسول اللہ کی طرح گفتگو کرتے تھے، اور امام حسین مولا کائنات کی طرح گفتگو کرتے تھے۔ جب امام حسن خطبہ دیتے تو لگتا رسول اللہ بول رہے ہیں، یا جناب فاطمہ زہرا نے خطبہ دیا تو لگا رسول اللہ بول رہے ہیں، اور جب امام حسین خطبہ دیتے تو لگتا تھا مولا کائنات بول رہے ہیں، اور جب جناب زینب نے خطبہ دیا تو لگتا تھا جیسے مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یا یہ کہوں کہ مشیت نے یہ پردے کا اہتمام کیا تھا جناب زینب کے لیے کہ لہجہ بھی دیا تو مولا کائنات کا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ لہجے کے سامنے بھی ایک پردہ رکھ دیا مشیت نے، واہ واہ، کہ جب جناب زینب بولتی تھی تو لگتا تھا مولا کائنات بول رہے ہیں، اور اس وقت وہی انداز خطابت کی ضرورت تھی جو مولا کائنات کا انداز خطابت تھا، بے شک، کہ جو جذبات کو برانگیختہ کر دے، جو سوئے ہوئے ضمیروں کو زندہ کر دے، جو ٹھنڈی انسانیت کے اندر جرتوں کی آگ لگا دے، ایسی خطابت کی ضرورت تھی جو انقلاب برپا کر دے۔ واہ واہ واہ، اس وقت مولا کائنات کے انداز خطابت کی ضرورت تھی، اور جناب زینب کے اگر یہ خطبے نہ ہوتے، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جناب زینب نے خطبے دیے ہیں اور لوگوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا، بے شک، کہ رسول اللہ کے اندھے صحابی ہیں اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ابن زیاد کی مخالفت کرنے لگے، اور ابن زیاد نے امام زین العابدین علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا تھا، جناب زینب نے بچایا۔ واہ، جناب زینب کہتی ہیں کہ ابن زیاد میں کچھ تجھ سے مانگوں گی تو دے گا؟ کہا آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیشہ دیا ہے کائنات کو، بتائیے کیا مانگتی ہیں؟ کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی نسل کا تحفظ کروں گی، اور تو نے کیونکہ حکم صادر کر دیا ہے تو جلاد کو یہ حکم دے کہ پہلے زینب کو قتل کرے، بعد میں زین العابدین کو قتل کرے۔ ابن زیاد کہتا ہے ٹھیک ہے جلاد، پہلے زینب کو قتل کرو۔ جب جلاد آگے بڑھا تو پورا دربار اٹھ کھڑا ہوا، اور کہتا ہے کہ جب ہم کافر تھے تب ہم نے کسی خاتون کو قتل نہیں کیا، اب تو ہم مسلمان ہیں اور یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، یہ رسول اللہ کی نواسی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جناب زینب کو قتل کریں؟ پورا دربار مخالف ہو گیا، واہ 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 واہ، اور جلاد کو بلانا پڑا ابن زیاد کو۔ اس طریقے سے جناب زینب کے خطبوں نے امامت کی جان بچائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آغا اگر ہم اب بات کریں یہ کہ کس طریقے سے احسان جناب زینب ہے پوری امت مسلمہ پہ، وہ کیسے آپ بیان کریں گے اس بات کو؟ دیکھیے امام حسین کا خطبہ ہے جو امام حسین نے دیا ہے حر کے سامنے، یہ تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، اور شیعہ سنی دونوں جو ہے وہ محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، کہ جس میں امام حسین کہتے ہیں تاریخ طبری کے اندر جلد 5 کے اندر، یہ بڑا اہم خطبہ ہے، بہت چھوٹا سا خطبہ ہے، لیکن امام حسین کے قیام کا فلسفہ اس میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ ان لوگوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلایا ہے۔ اب سنتے رہیے گا، واہ، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلایا ہے، محرمات الہی کو انہوں نے حلال کر دیا، یعنی حرام کو حلال کر دیا ہے، جی، حدود الہی کو انہوں نے پامال کر دیا ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ واہ، پھر امام کہتے ہیں انسانوں پر انہوں نے ظلم ڈھایا۔ لوگوں جان لو اگر کوئی مسلمان اپنے قول و فعل سے حالات میں تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے تو پروردگار عالم ایسے مسلمان کو اس جابر سلطان کے ساتھ محشور کرنے میں حق بجانب ہو۔ واہ، یعنی اگر کوئی ظالم حکمراں محرمات کو حلال کر رہا ہو، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہو، حدود الہی معطل کر رہا ہو،
سنت رسول کا مذاق اڑا رہا ہو، انسانیت پر ظلم ڈھا رہا ہو، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر رہا ہو، اور مسلمان اپنے قول و فعل سے حالات میں تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے، تو پروردگار عالم جابر سلطانوں کے ساتھ ایسے مسلمانوں کو محشور کرے گا کہ تمہاری اخلاقی اور سماجی اور دینی اور مذہبی ذمہ داری تھی کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو، اور حالات میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو، اور امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، لیکن لوگوں نے نہیں کیا۔ تو امام حسین کہتے ہیں اس صورت حال میں حسین ابن علی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ حالات میں تبدیلی پیدا کرے۔ تو امام حسین کا مشن ہے، اپنا فلسفہ آپ نے بیان فرما دیا کہ یزید جو ہے وہ حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، حدود الہی معطل کر رہا ہے، انسانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر رہا ہے، انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے قیام کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ احسان نہ ہوتا تو کربلا کی قربانی رائے گاہ چلی جاتی۔ حکومت یہی کہتی کہ باغی تھے، باغی گروہ کو قتل کروا دیا، دنیا کو کیا معلوم، شامیوں کو کیا معلوم کون ہے۔ جناب زینب نے کربلا کی تحریک کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے امام حسین کے مصائب بیان کیے، جہاں جہاں گئی وہاں مصائب بیان کیے، اہل بیت کی عظمت کو واضح کیا، قرآن اور حدیث سے استدلال کیا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے۔ کون کہتا ہے نہج البلاغہ کا جواب نہیں ہے؟ بھرے ہوئے درباروں میں آ کر دیکھو کس طریقے سے عصمت کلام کرتی ہے، اور جب جناب زینب گفتگو کرتی ہے تو لہجہ علی ابھر کے سامنے آتا ہے۔ جناب زینب کے جو جملے ہیں وہ لگتا ہے جیسے آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ بھلا وہ بنی امیہ کے مکرو چہرے کیوں کر پشیمان ہو سکتے ہیں کہ جن کی آنکھ کا پانی فسق و فجور کی لذتوں میں بہہ گیا ہو، اور جن کا گوشت شہداء کے خون سے اگا ہو۔ یہ جناب زینب کے جملے ہیں۔ یہ قرآن اور اسلام کو اور سنت رسول کو زندہ کر دیا، اور امام حسین کے مشن کو زندہ کرنے والی ہیں۔ آپ کا یہ احسان ہے اسلام پر اور امت مسلمہ پر کہ آپ نے جرتوں کی روح پھونک دی اس معاشرے کے۔ لیکن میں چاہوں گا اس پوری گفتگو کا ایک ایسا ماحصل ہو جو پیغام کی شکل میں ان تمام مسلمانوں کے لیے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار سے جو منسلک ہو جائے اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال۔ دیکھیے یزید سب سے بڑے ڈکٹیٹر کا نام ہے۔ جی، ڈکٹیٹر جب ظلم کرتا ہے تو ہر انسان متاثر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا۔ بس جناب زینب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خطبوں سے اور اپنی قربانیوں سے ڈکٹیٹر کو منہدم کر دیا اور اس کے مظالم کو بے نقاب کر دیا۔ اور جناب زینب وہ ہیں کہ جس نے حق کو قائم کر دیا اور اصولوں کا تحفظ کیا ہے۔ اصولوں کا تعلق سے مسلمانوں سے نہیں ہے، وہ انسان عالمی اصولوں کا تحفظ کیا جناب زینب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا، بہت خوبصورت گفتگو۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ایک بہترین گفتگو۔ ہم گفتگو کر رہے تھے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کے بارے میں، اور آج کے اس حالات میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کس طریقے سے تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حبیب ملت علی جناب مولانا حبیب حیدر عابدی صاحب۔ بڑی خوبصورت گفتگو سے آپ مستفیض ہوئے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت سے کسی اچھی گفتگو پر آپ سے روبرو ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔